ایک بزرگ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، مجھے دفن نہ کرنا، اور جلانے کے بعد میری جو راکھ ہوگی اسے ہوا میں اڑا دینا۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے بابا جان، ہم ایسا بھلا کیوں کریں؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو سکوں، میرے پاس کچھ اعمال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نیکیاں ہی نہیں ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے پھر مغفرت طلب کر سکوں۔ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا؟ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے ایسا ہی کیا، اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر ذات ہے، وہ ذات جو پہلے انسان کو پانی کے لوتڑے سے بنا سکتا ہے، تو کیا وہ دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا؟ حالانکہ پہلی دفعہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس آدمی کو بنایا اور اسے اپنے سامنے پیش کیا، اور پھر اس سے کہا کہ تو کیوں میرے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اے پروردگار، میرے پاس نیکیاں ہی نہیں تھی، میرے پاس اعمال ہی نہیں تھے، میں کیا منہ لے کر آتا آپ کے سامنے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، جا، اس ڈر کی وجہ سے تو جتنا مجھ سے ڈرتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے میں تجھے بخشتا ہوں، جا، آج تیرے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ آج اگر ہم اپنے گریباں میں جان کر دیکھیں کہ کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا ہے؟ آج سارے مسلمان اپنے گریباں میں جان کر دیکھیں کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے؟ آج ہر مسلمان اپنی موت کو بھول چکا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ساری زندگی اسی دنیا میں رہے گا۔ کیا ہم نے رات کو سوتے ہوئے کبھی یہ اپنے ساتھ نوٹ کیا ہے کہ ایک دن ہم اسی طرح آج بستر پر پڑے ہیں، نرم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک دن ہم قبر کی وہ اندھیری رات، وہ کوٹری میں پڑے ہوں گے جہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جہاں ہم نہ بارش کو روک سکیں گے، نہ ہوا کو روک سکیں گے، نہ دھوپ کو روک سکیں گے، اور نہ ہی اپنے اوپر مسلط ہونے والے جانوروں کو روک سکیں گے، نہ ہی ہم اپنے اوپر جو سانپ اور بچھو پڑے ہوں گے نہ ہم ان کو کچھ کہہ سکیں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اے مسلمان تو کس طرف جا رہا ہے؟ یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جس دن نماز چھوٹ جائے اس سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، اسے کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا۔ آج میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، نماز چھوڑ دی ہے۔ اس بات کا افسوس تو ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، لیکن سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نماز کو نماز نہیں سمجھتا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو سنت نہیں سمجھتا۔ افسوس اس بات کا ہے، خود کو مسلمان نہیں سمجھتا، خود کو انگریز بنانا اچھا سمجھتا ہے، انگریزوں کے فیشن کرنا اسے اچھے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے فیشن کرنا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھے، ان کو اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتا یہ مسلمان، کیونکہ اسے شرم آتی ہے اپناتے ہوئے۔ اس پیغام کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہو اپنے مسلمان دوستوں میں ضرور شیئر کرو۔ جزاک اللہ۔